अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया। वो रैलियां कामयाब थीं या नाकाम, इस पर तो बात जरूर होगी, लेकिन एक अहम बात, उन रैलियों में कुछ ऐसे गैर मामूली सीन देखने को मिले, ऐसे गैर मामूली वाकयात हुए जिन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। उनमें से एक ऐसा वाकया हुआ है जो कुछ खास लोगों की नजरों से नहीं गुजरा, लेकिन वो आपको बताना बहुत जरूरी है। और वो ऐसा वाकया हुआ है कि जिसने मुखालफीन के साला साल की मेहनत, मुखालफीन के करोड़ों अरबों रुपए लगाकर किए गए प्रोपेगंडे पर एक लम्हे ने पानी फेर के रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में एक ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आया, उसके बारे में आज तफसील से बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसा मशकूक किरदार आप सब ने देखा होगा, झंडा छीनने वाला किरदार, वो भी बेनकाब हो गया है। उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। और जो SHO जख्मी हुआ है, उस ड्रामे को भी बेनकाब करेंगे। और हमारी एक बहुत ही लाडली खुद साख्ता सहाफ़ी, खुद को जो साफ़ी क्लेम करती हैं, और उनका भी आज एक और ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है। उस समझ तो आप गए होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और हाँ, सबसे पहले आपके इस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल्स जो हैं, इनकी मुनाफकत पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोस्तों मुल्क भर में रैलियां निकाली, मुल्क भर में रैलियां निकाली, ठीक है, लेकिन मैं कल रैलियां नहीं देख सका, किसी अपने काम में मसरूफ था। लेकिन आज जब भी मैंने टीवी ऑन किया, सुबह मैंने कहा 9 बजे की हेडलाइन सुन लेता हूं, मैंने ARY चैनल जो है वो स्विच किया। ठीक, जब ट्यून किया तो उस पर पूरी 9 बजे की 8 बजे की हेडलाइन में एक खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। उससे पहले नून लीग के जलसे डिस्कस हुए, पीपल्स पार्टी के जलसे डिस्कस हुए, और PTI की खबर क्या आ रही है जनाब। ये खबर मैंने लिख ली थी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये खबर कहाँ की? हाँ, ये खबर आई है जी, बोट बेसन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के कारकुनान पर पुलिस ने शैलिंग की। पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए और कारकुनान ने SHO पर तशद्दुद किया। SHO जख्मी हो गया। पूरे मुल्क में होने वाली रैलियों को सिर्फ इतनी एक हेडलाइन में इस सूरत में डिस्कस किया इस मुनाफिक मीडिया ने। दूसरी जानिब ये जो वारदाती हैं, मैंने आपसे कहा था ना, मुसलसल वारदातें कर रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से इनकी वारदातें एक्सपोज कर रहे हैं। आज एक और घिनौना चेहरा मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं, और उसको आपने जरूर देखना भी है, पहचानना भी है, और उसको नजरों में भी रखना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल के जरिए कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी आवाज़ मजीद तवाना हो जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 1,41,000 सब्सक्राइबर्स हमने विद इन डेज कर लिए हैं, और हमारा अगला टारगेट है जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने का। वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले कर लें। खैर दोस्तों, वाकयात, बड़े कुछ खूबसूरत वाकयात नजर आए हमें, कुछ खूबसूरत मनाजिर नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में, और कुछ फिर अफसोसनाक मनाजिर भी नजर आए। पहले अफसोसनाक की बात कर लेते हैं। अफसोसनाक, सबसे अफसोसनाक तो रियासत का रवैया था, आपकी रियासत का रवैया था। रियासती इदारे, स्पेशली आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, आपकी पुलिस, वो कल मुकम्मल तौर पर बांदी बनी हुई डुगडुगी पर नाचती नजर आई, इन निगरानों के इशारों पर नाचती नजर आई। वही पुलिस जो नवाज शरीफ साहब को सलूट मारती है, और एक मफरूर भगोड़ा और इश्तिहारी जब पाकिस्तान में आता है, कानून को रौंदता है, उसको सलूट मारती है, और उसके जलसों को प्रोटोकॉल देती है, नाकाम जलसों को। ऑडियंस से ज्यादा पुलिस होती है वहां पर, इंतजामात संभालने वाली, प्रोटोकॉल देने वाली। ये सीन्स हमने देखे हैं नून लीग के मुसलसल जलसों में, पीपल्स पार्टी के जलसों में। वही पुलिस उन्हीं मकामात पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे रैलियां निकाली, तो मुंह से झाग उगलती हुई पुलिस वालों के, और PTI के लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इवन 80 साल के 82 साल के बुजुर्ग
میاں اظہر کو لاہور سے گرفتار کر لیا پولیس نے۔ یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ کیا یہ خود سے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ کٹھ پتلیاں بنے ہوئے ہیں اور ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں، اور ان کی ڈوریں نگرانوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو کہ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں نا، غیر آئینی طور پر، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایسے مناظر ہم نے دیکھے کراچی میں، ہم نے دیکھا جناب چیف جسٹس صاحب کے وہ کیا کہتے ہیں ہم پروفیشن، انہی کے پروفیشن کے ہیں جو آج کل سی ایم سندھ بنے ہوئے ہیں، جو قانون کے رکھوالے رہے ہیں ایک عرصے تک، اور انہی کے اشاروں پر ہم نے قانون کی دھجیاں بکھرتے کراچی میں دیکھی جب پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ریلیوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہاں پر فائرنگ کے واقعات ہم نے دیکھے، اور پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ پھر جب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح سے آپ بربریت کرتے ہیں، آپ درندگی کرتے ہیں، آپ آئینی حق سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ری ایکشن تو آتا ہے۔ ری ایکشن میں پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں، ہو جاتا ہے، تو ان کو کچھ خاص جو کیمپس ہیں انہوں نے اس کو بڑا اچھالا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریوں کو کسی نے خاطر میں نہیں لایا، کوئی نہیں لایا، گرفتاریوں کو نہیں لایا، ان پر ہونے والے ظلم تشدد کو نہیں لایا۔ میں دیکھ رہا تھا اعظم خان نیازی کے 10-12 لوگوں کو پولیس نے اٹھا لیا، کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ میاں اظہر کو اٹھا لیا، کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم پاکستان سے محبت ہے، پی ٹی آئی سے محبت ہے، آئین کی بات کرنا ہے، ملک میں قانون کی بالادستی کی بات کرنا ہے، یہ جرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد لوگوں کو مختلف مقامات سے اٹھایا گیا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاتا چلوں۔ ملک بھر میں ریلیاں نکلی، آپ نے دیکھا کوئی ایسا شہر نہیں تھا، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا، کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں نہ ہوں۔ اگر کمپیریزن کیا جائے نون لیگ پیپلز پارٹی کے جلسوں سے تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق تھا، کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ بہت زبردست ریلیاں نکالی، لیکن جتنا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے اتنے لوگ نہیں نکلے۔ بہرحال بہت ایک زبردست میسج گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیز کریٹڈ ہسٹری، واقعی ہسٹری کریٹ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئے جیسے شیخ امتیاز صاحب، وہ ریلی کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ عوام میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ریلیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ منظر سے غائب ہیں، وہ عوام میں نہیں آ رہے، ان کی ریلی بھی ہمیں دیکھنے میں ملی۔ میاں آباد فاروق خود جیل میں، ان کی ریلی آئی۔ سنم جاوید کا بیٹا ریلی کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے ریلی نکالی، اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی بیٹی وہ ریلی میں شریک تھی۔ اچھا، اسی طرح سے جناب اور بھی بڑے سارے واقعات پیش آئے، جہاں پر وہاں پر ایک بڑا خوشگوار، بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی گزر رہی تھی، ریلیاں جیسے پورے ملک میں تھیں، اور ڈی آئی خان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ریلی تھی تو سامنے سے فوج کی کانوائی آ رہی ہے، فوج کی گاڑیاں آ رہی ہیں لائن میں۔ اچھا، لائن میں گاڑیاں آ رہی ہیں تو ہوا کیا؟ گاڑیوں کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے، ہاتھوں میں جھنڈے، انہوں نے ہاتھ لہرائے، پاک فوج کے نعرے لگائے، اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا، ٹھیک، تو یکجہتی کا اظہار کیا۔ رسپانس میں پاک فوج کے جو جوان تھے انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت منظر ہمارے سامنے آیا جو ہم نے دیکھا، اور جب یہ چیزیں آمنے سامنے آئیں تو جو ہم سنتے آ رہے تھے، جو ہماری ذہن سازی کی گئی تھی، جو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ بتایا تو یہ گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے پوری ایک نسل تباہ کر دی ہے، پوری نسل کو فوج کے خلاف کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نفرت پھیلائی ہے، عمران خان صاحب نے نفرت پھیلائی ہے، اور نوجوانوں کو اسپیشلی اپنی فوج کے خلاف کر دیا ہے، ذہن سازی کر دی ہے عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب نے ذہن سازی کر کے نفرت اتنی حد تک نوجوانوں میں پھیلا دی کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اپنی فوج پر چڑھ دوڑے، یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت، یہ جو کروڑوں اربوں روپے لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا، اعلی کار میڈیا کو استعمال کیا گیا، اس کی جناب ایک اور جھلک ہم نے یہ دیکھی کہ جب فوج کی گاڑیاں اور پی ٹی آئی کے ورکرز آمنے سامنے آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا،
اور یہ بات سچ ثابت ہوئی عمران خان صاحب کی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور سب سے پہلے میری فوج ہے، میرا ملک ہے، بعد میں ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے سے پہلے میری فوج سے محبت کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، اور وہ رسپیکٹ ہم نے کل دیکھی ہے۔ اچھا، یہ چیز ہم نے دیکھا، اور وہ پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف تو خلاف ہے فوج کے۔ پھر جب ہم نے سرچ کیا، جب میں نے اس پہ تھوڑا سا سرچ کیا نا، اچھا، تو پھر مجھے ایک اور اینگل نظر آیا۔ وہ نظر آیا میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر۔ وہ فوجیوں کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے خلاف یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ پھر مجھے کچھ نون لیگ کے جلسے نظر آئے جس میں یہ واضح طور پر مجھے اپنی اسی آرمی کے خلاف، انہی فوجیوں کے خلاف نعرے لگتے نظر آئے۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ اور بڑا خوبصورت منظر تھا، اور میرے خیال میں اس نے پورے کا پورا یہ جو بیانیہ سیٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، وہ سارے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اور ایک بیانیہ بھی مزید جو ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک اور 9 مئی جیسا سانحہ کر سکتی ہے۔ تو وہ جو سانحے کی پلاننگ کر رہے تھے نا، ان کو بھی مایوس کر دیا، ان کی پلاننگ کو بھی زبردست کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ اچھا، ایسے میں ایک اور بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی جا رہی تھی۔ ریلی میں ایک بائک تھی، بائک پر ایک شخص تھا، پیچھے خاتون بیٹھی تھی بائک پر، آگے ایک بچی بیٹھی تھی، اور خاتون کے ہاتھ میں جھنڈا تھا یا بچی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک شخص آتے ہیں داڑھی کے ساتھ، اونچا لمبا قد ہے، آگے جناب جھنڈا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنی بیگم سے، اپنی عورت سے وہ بندہ جھنڈا پکڑ لیتا ہے۔ جب پکڑ لیتا ہے تو وہ جوان آتا ہے، جھنڈے پر لپکتا ہے۔ سویلین تھا، کوئی فوجی نہیں تھا، آپ کو بتا دوں، کوئی فوجی نہیں تھا، کوئی پولیس والا نہیں تھا، کون تھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور وہ جھنڈا چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں مزاحمت ہوتی ہے تو وہ دبوچ لیتا ہے۔ وہ جو بائک والا ہے نا، بائک گر جاتی ہے، خاتون نیچے گر جاتی ہے، بچہ یا بچی تھی وہ گر جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ جان پہ کھیل کر جھنڈے کو قابو کر لیتا ہے، جھنڈا نہیں چھوڑتا۔ جھنڈا جب نہیں چھوڑتا، وہاں پر مزاحمت ہوتی ہے، تو پھر وہ جو مشکوک شخص تھا وہ پھر بھاگ جاتا ہے، وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، جب دوڑ لگا دیتا ہے نا، کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے یار یہ شخص کون تھا، اسے مسئلہ کیا تھا اس جھنڈے سے، اسے مسئلہ، ایک ہی جھنڈا نظر آتا ہے تو وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جانے کہاں سے وہ شخص ٹپکا، کس مشن پر تھا۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف والے کتنے تیز ہیں ٹیکنالوجی میں، اور انہوں نے جناب ودن سیکنڈز انہوں نے اس بندے کا پرانا ریکارڈ نکالا۔ اچھا، پرانا ریکارڈ نکالا تو ایک اور تصویر اس وقت جو ہے وہ بھی اس وقت فلوٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہی شخص 9 مئی والے دن کینٹونمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، یا جو بھی وہاں پر پروٹیسٹر موجود تھے، ان کو اشتعال دلا رہا ہے بھی چڑھ دوڑو، مارو، چڑھ دوڑو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ وہی شخص تھا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، ایک تو اس کو نظروں میں رکھیے کہ یہ شخص کون ہے، نظر رکھیے گا، اور یہ ایسے کردار ہیں، ایسے کردار پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں اکثر گھس جاتے ہیں، اور گھس کے پھر اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے چپکے سے پتلی گلی سے سلپ ہو جاتے ہیں، اور پھنس کون جاتا ہے؟ آپ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی ریلی ہو، جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہو، اپنے آس پاس نظر ضرور رکھیے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ابھی جو ہے ابھی ان کی کوششیں جاری ہیں، یہ مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پلان کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں گھس کے کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گلے پڑ جائے۔ تو آپ نے اسپیشلی ان لوگوں پر نظر ضرور رکھنی ہے۔ میں اگین کہوں گا کہ ریلیاں بڑی زبردست تھیں، لیکن ریلیاں بہت زبردست تھیں، لیکن جتنے لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا اتنے لوگ نہیں نکلے۔ لیکن ایک بات، 8 فروری کو جو لوگ آج نہیں نکل سکے نا، آج تو چلو روڈز پہ نکلنا تھا، 8 فروری کو آپ بے شک ہاتھوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مطلب جس جماعت کا جھنڈا آپ کو اٹھانے میں بڑی آسانی ہو، بلکہ جس جماعت کا جھنڈا اٹھانے سے آپ کو تحفظ ملے یا آپ کو ایزی ایکسیس ملے، آپ اس جماعت کا جھنڈا اٹھائیے اور آپ پولنگ اسٹیشن جائیے، پولنگ بوتھ میں گھس جائیے۔ آپ نے جو ٹھپا لگانا ہے نا، وہ لگانا ہے آپ نے
अकेले में, वहां पर कोई नहीं देख रहा, वहां पर कोई आपसे वो चीज छीन नहीं रहा। आप उस पार्टी का झंडा उठाइए जिस पार्टी के झंडे से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिले, आपको एक्सेस मिले, वो झंडा उठा के आप पोलिंग स्टेशन चले जाइए, पोलिंग बूथ में घुस जाइए, वहां पर जाकर आप अपनी मर्जी की पार्टी के मर्जी के निशान पर ठप्पा लगाइए और फिर माहौल बदल दीजिए। और यकीन कीजिए, अगर इस बार आप सब लोग निकल आते हैं ना बाहर, आप सब लोग बाहर निकल आते हैं और रोकेगा आपको कोई नहीं, तो आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं, लिहाजा आपने संडे वाला काम नहीं करना। बहुत सारे लोग निकले। एक चीज आपने देखी है, एक और चीज आपको बता दूं, एक चीज आपने देखी है, जब आप इतनी ज्यादा तादाद में निकलते हो ना, तो आपको पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर पाती, आपको पुलिस रोक भी नहीं पाती। हरबंसपुरा गालबन पुलिस स्टेशन था, उसके सामने के मनाजिर बड़े दिलचस्प थे। वैसे तो पुलिस जनाब ढूंढ के पकड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। वहां पर एक काफिला गुजर रहा था, रैली, हजारों की तादाद में पीटीआई के लोग थे, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने से गुजर रही है। आए पुलिस, करे गिरफ्तार, नहीं हिम्मत हुई ना। जब ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पुलिस की हिम्मत नहीं होती। पुलिस वाले कितने होंगे? 100-200 ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई 4-5 थानों की पुलिस इकट्ठी की जाए तो 100-200 होंगे, लेकिन जब आप हजारों की तादाद में होंगे और एक मुट्ठी की तरह होंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। और एक और चीज मैं देखता हूं, वो ये कि पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार कर रही है, 20 बंदे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। ओ भाई, उसको छुड़ाओ, गैर कानूनी उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, आप छुड़ाओ, उसका साथ दो तो उसको नहीं पकड़ सकेंगे। ये काम भी आपने जरूर करना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।